بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یورپی تحقیقاتی ادارے ڈس انفو لیب نے کچھ عرصہ پہلے بھی 265 جعلی انڈین ویب سائٹس کا انکشاف کیا تھا۔ یہ ویب سائٹس پاکستان کے خلاف خبروں اور پی ٹی ایم کی سرگرمیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہی کام جو پہلے پی ٹی اے کے لیے کیا کرتے تھے، اب موجودہ جو ہمارا نیا یہ سو کال سیاسی اتحاد ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اسی ادارے نے اپنی ایک اور ریسرچ پیش کی ہے، جس کا تفصیلی ذکر تو میں آپ سے کر چکا ہوں، لیکن میں یادداشت کے لیے کر دوں۔ اس میں 750 انڈین جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کا انکشاف کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ انڈیا گزشتہ 15 سال سے ایک مرے ہوئے آدمی کی شناخت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اس جو یہ پورا یہ شیطانی جو چنڈال چوکڑی ہے انہوں نے میڈیا کے نام پہ بنائی ہوئی، اس کی براہ راست سرپرستی تو مشہور انڈین نیوز ایجنسی ANI کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ANI اتنی اتھینٹیکیٹڈ اس کی یہ ایجنسی تھی، اس کا حوالہ دیا جاتا تھا اور اس کی خبریں بڑی مستند سمجھی جاتی ہیں، اور اس کی پشت پر BJP اور را۔ یہ تمام انکشافات آپ کو بتانا کہ انڈین کرونیکلز کا نام ان کو دیا گیا ہے۔ ہاں، آپ سے پہلے تفصیل اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یورپی یونین کے ڈس انفو لیب نے کہا ہے کہ یہ نیٹ ورک بنیادی طور پر بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو بدنام کرنے اور یونائٹڈ نیشن کی انسانی حقوق کونسل یعنی UNHRC اور یورپی پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی کو متاثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ آپ کو علم ہے، جب بھی UNHRC کا کوئی اجلاس ہوتا ہے نا، عموماً یہ جنیوا میں ہوتے ہیں، تو وہاں یہ PTM کے جو ہیں کارکن ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ جو ان کے بگوڑے ہمارے ہیں یہاں پہ ہربیار وغیرہ، یہ اپنے کڑچے چمچے وہاں کھڑے کر دیتا ہے۔ جو بیچارے بلوچی غریب طالب علم ہیں جو ادھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ کوئی MQM کے جو پرانے ہیں ان کو کھڑا کر کے تو یہ پاکستان کی ہیومن رائٹس کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم چلائے رکھتے ہیں۔ وہاں بسوں پر وہ بینر لگا دیتے ہیں، وہاں سڑکوں پہ لگا دیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ جیسے اتنے مہنگے ملک میں، جہاں ایک آدمی کے لیے ناشتہ ہی صبح کا کرنا ایک زندگی کی سب سے میرے خیال مشکل کام ہوتا ہے، یہ وہاں اربوں ڈالر، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ انڈین کرونیکلز کے سامنے آنے سے چند دن پہلے ایک آرٹیکل چھپا تھا یہاں ایک پاکستانی اخبار میں۔ اس کا نام تھا آسٹروٹرفنگ، جس نے آسٹروٹرفنگ کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی معاملے میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے جال سازی کریں، جعلی لوگوں کی من گھڑت رائے کو عوام کے سامنے ایسے انداز میں پیش کریں کہ ان کی ذہن سازی ہو سکے، یعنی برین واشنگ ان کی ہو سکے۔ انڈیا نے تو اپنی اس آپریشن کے لیے مرے ہوئے لوگوں کو بھی استعمال کر لیا۔ یہ آسٹروٹرفنگ جو ہے نا جی، ASTROTURFING، یہ بڑی مشہور اصطلاح ہے۔ یہ سمجھیے کہ ذہن پر نا یہ ایک آسٹروٹرف بچھا کے اس پر اپنا میچ کھیلتے رہتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جی روس نے بھی ٹرمپ کو جتانے کے لیے امریکہ بھر میں آسٹروٹرفنگ کی تھی، بلکہ اس روسی مہم کے خلاف فیس بک اور ٹویٹر نے کریک ڈاؤن بھی کیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی تک یہ صفحے ماتم بچھی ہوئی تھی، یعنی ٹرمپ کی چھٹی ہونے تک اس پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ اس نے یہ الیکشن روس کی وجہ سے جیتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ موجودہ جو ٹرمپ کی ناکامی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی تھی، وہ یہ بڑا پکا پروپیگنڈا تھا کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ KGB نے جتوایا ہے۔ ناظرین کرام،
انڈین کرونیکل جو آسٹرو ٹرفنگ آپریشن کر رہے ہیں، اس کا نشانہ پاکستان اور اب چین بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ اور اس آپریشن میں وہ کیا کرتے ہیں، ان شورشوں یا دہشت گردانہ تنظیموں کے خلاف کی گئی کارروائی کو پاک فوج کی دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی تمام پاکستان مخالف جو تحریکیں اور تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس میں یہ آپ کو پتہ ہے یہ BLA اور PTM وغیرہ یہ شامل ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ اپنے ملک کی جو غدار تنظیم ہے، جس کو اپنے ملک کے لوگ جو ہیں، اس میں یہ بھی ہیں، یہ TTP بھی شامل ہے اس میں، یہ ان کو سب کو نا، جو پاکستان آرمی ان کے خلاف آپریشن کرتی ہیں دہشت گردی کے، یہ اس کو ظلم و ستم کی کہانیاں بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں انہیں حامد میر اینڈ کمپنی اور یہاں دوسرے جو لفافہ گروپ ہے اس کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اب تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، ناجی ارشد اور یہ اماں ہاجن اور دوسری یہ ٹڈی پھڈیاں جو پھر رہی ہیں، یہ تک اس میں شامل ہے۔ حیرت کی بات ہے، ابھی تک پاکستان کی ایجنسیوں نے ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر خفیہ کر رہے ہوں تو میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا جی، ان کا جو بنیادی ٹارگیٹ ہے نا اس سارے چنڈال چونکڑی کا، وہ پاکستانی فوج، قومی سلامتی کے تمام اداروں کو یہ ہر خرابی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ اس میں ابھی کل جو لاہور میں پرسوں جلسہ ہوا ہے، اس میں کیا اس نے اپنی مریم صاحبہ نے، مریم نواز شریف نے ایک پاکستانی کرنل کا نام، کرنل لیاقت کا نام لے دیا۔ اب مجھے اندازہ، آپ کو کیا پتہ ہے کہ کرنل کیا اگر آپ انٹیلیجنس کی الف بے بھی سمجھتے ہیں تو کوئی ایسا گدھا بے وقوف ترین انٹیلیجنس کا افسر یا چھوٹا افسر ہوگا یا بڑا افسر ہوگا جس کا اصلی نام کا علم اس کے ساتھیوں کو بھی ہو؟ مریم صاحبہ کو ہے۔ اللہ جانے ان کو کون سا کرنل لیاقت مل گیا تھا اور وہ کہاں پر ہے، یہ تو یہی جانتی ہوں کہ، اور یہ بھی ان کو پتہ ہوگا کہ کس حوالے سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا جی، انڈیا کے نے اس آپریشن کو نہ صرف وہاں کا میڈیا سپورٹ کرتا ہے بلکہ دونوں سوشل میڈیا جائنٹس ٹویٹر اور فیس بک بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں پاکستان میں موجود آستین کے ساتھ بالکل برابر کے ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسیوں دو، BBC اور وائس آف امریکہ کی مدد بھی حاصل ہے۔ انڈیا کی یہ ڈس انفارمیشن مہم دنیا کا سب سے بڑا آسٹرو ٹرفنگ آپریشن مانا جاتا ہے، جس کا دائرہ اثر یورپی پارلیمان اور اقوام متحدہ تک پھیلا ہوا ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف عوام کو اکسانے کے علاوہ یہ پاکستان میں لسانی فرقہ وارانہ دونوں طرح کا فساد پھیلاتے ہیں۔ جعلی پشتون اکاؤنٹ سے پنجابیوں کو گالی اور جعلی پنجابی اکاؤنٹ سے پشتونوں کو گالی، شیعہ اکاؤنٹ سے سنیوں کو اور سنی اکاؤنٹ سے شیعہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ جتنے محرم کے نزدیک آنے پر فٹ آپ نے دیکھا درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے بلکہ حساب سے یہ شیعہ چینل اور یہ سنی چینل ایک دوسرے پر حملے اور صحابہ کی توہین اور فلانا ڈمکا یہ وہ اولاد رسول کی توہین، یہ سارا کچھ جو ہے یہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ ہم یہاں پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کو روتے ہیں۔ پاکستان جب سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کی اس جنگ کا جواب دیتے ہیں تو حیرت کی بات یہ ہے کہ فیس بک اور ٹویٹر بے رحمی سے ہمارا اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ انڈیا کے ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کریں، وہ پاکستان کے خلاف کیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ انڈیا کے متعلق کوئی سچی خبر بھی دے دیں نا جس پہ انڈیا ناراض ہو جائے، یہ بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں آپریٹ ہی انڈیا سے کرتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں اس وقت پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر نہ شورش پھیل چکی ہے، جس کے اثرات اب بہت بری طرح بھگت رہے ہیں، اور اگر اس کو روکنا ہے تو پاکستان کو سنجیدہ اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ دونوں بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے حکومتی سطح پر بات کرنی ہوگی۔ انڈیا کے خلاف عالمی اداروں کی تحقیقاتی رپورٹس کی روشنی میں انڈیا کو سائبر کرائم کا عالمی مجرم بنا کر پیش کرنا چاہیے، اور یہ پاکستان کو یہ کیس رجسٹر کرے اور پاکستان کے اس کے خلاف
UNO کی قومی سلامتی اور عالمی عدالت انصاف میں جانا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو انہوں نے تو باندھ نہیں ہونا۔ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ پہلے 265 جیلی پکڑی گئی تھیں، اب میرا خیال 750 پکڑی گئی ہیں، اور یہ بڑھتے رہیں گے اس طرح، کیونکہ یہ زمین پتہ نہیں اللہ جانے غداروں کے لیے بڑی زرخیز ہے، یا انہیں ہر طرح کے یہ لوگ مل جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے رہنمائی حاصل کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہم سچ کے راستے پر ہیں، حق کے راستے پر ہیں، تو آپ سے درخواست ہے سبسکرائب کریں چینل کو، اس کی تشہیر کریں، زیادہ سے زیادہ فورمز پر ان کی تشہیر فرمائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔